کہتے ہیں کہ ایک شخص کو موت سے بہت ڈر لگتا تھا، دن رات اسی خوف میں گھلتا رہتا کہ وہ مر جائے گا۔ وہ نہ ہی زندگی سے لطف اٹھا سکتا اور نہ ہی سکون سے کھا پی سکتا تھا، نہ لوگوں سے ہنس بول سکتا تھا۔ اسی حالت تھی کہ اس نے یار دوست مل کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ ایک نے صلاح دی کہ یہ مینٹل ہو چکا ہے، اس لیے اسے پاگل خانے میں جمع کرا دیا جائے۔ سب نے یہ رائے مسترد کر دی کہ پاگل خانے والا ایسا فیس پا کر کہیں خود بھی پاگل نہ ہو جائے۔ دوسرا دوست چرسی تھا جو اپنے سارے غم دھوئے میں اڑانے کا قائل تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اسے پکے سوٹے پر لگا دیا جائے تو وہ بھی چرسی کی طرح خوش باش ہو جائے گا۔ جب بھی غم ستائے گا ایک گہرا کش ہی غم کو اڑا دے گا۔ سب نے اس مشورے کو بھی اچھا نہ جانا کہ پھر وہ ایک نشے کے لیے پیسے مانگتا پھرے گا اور تھانے میں اس کی ضمانتیں بھر بھر کر سب تنگ پڑ جائیں گے۔ تیسرے نے مشورہ دیا کہ اسے روحانیت کا راستہ دکھایا جائے، کیونکہ یہ روحانی مرض ہے اور اس کا روحانی علاج ہی شفا دے گا۔ اس پر سب متفق ہوئے اور اسے لے کر ایک صوفی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ صوفی صاحب نے پوچھا کہ بچہ بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ شخص: صوفی صاحب مجھے بہت خوف آتا ہے، سوچتا ہوں کہ ابھی کھڑے کھڑے گروں گا اور مر جاؤں گا، یا بہت کامیاب زندگی بھی گزار لی تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا اور میں قبر میں تنہا پڑا رہوں گا۔ صوفی: میرے بچے ایک بات بتاؤ، اگر تم سے چند روپے قرض لیتے ہو تو کیا وہ قرض واپس کرنے سے ڈرتے ہو؟ شخص: بالکل بھی نہیں، قرض تو لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ واپس کیا جائے، لیکن اس بات کا موت سے کیا تعلق ہے؟ صوفی نے زمین سے مٹی بھر خاک اٹھائی اور کہنے لگا کہ تم اس خاک سے اٹھے ہو اور خاک کو یہ قرض ایک دن واپس ہونا ہی ہے۔ تمہارا ہر لقمہ، تمہارا ہر گھونٹ خاک کے اس قرض میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ خوب جان لو کہ جس مٹی پر تم چلتے پھرتے ہو تم اسی سے لیا ہوا ایک قرض ہو، اور اس مٹی پر رکھا ہوا تمہارا ہر قدم تمہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مٹی تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، آخر کار یہی مٹی تمہیں نگل جائے گی اور تمہاری کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر صوفی صاحب نے مٹھی میں بھری ہوئی مٹی اونچی اچھال دی اور کہنے لگے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم زندگی میں کتنا اونچا اٹھ جاتے ہو، اس مٹھی بھر مٹی ہی کی طرح تم واپس زمین کی طرف پلٹو گے۔ موت کے اس خوف سے نجات پانا نہایت آسان ہے۔ اپنی زندگی کو تحفہ خداوندی سمجھو، اپنے جسم کو اپنی ملکیت سمجھنا چھوڑ دو۔ بس یہی سمجھو کہ یہ جسم تمہارا ادھار ملا ہے اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کتنی مدت کے بعد تم سے اس جسم کو لوٹانا ہوگا۔ سو ادھار واپس کرنے پر کس چیز کا خوف ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی خوبصورت چیز استعمال کے لیے دی ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کی ہے۔ سو خوف مت کرو، خدا کا شکر ادا کرو۔ وہ شخص اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی خدا کا شکر گزار ہوتا اور اس طرح اس نے موت کے خوف سے نجات